اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس کا سلسلہ بحسن خوبی جاری ہے اور آج کی کلاس اصول التجوید حصہ دوم کی کلاس ہے۔ اصول التجوید حصہ دوم کے اندر صفات کا بیان چل رہا ہے اور صفات کا بیان بہت کچھ گزر چکا ہے، یعنی صفات کی جو قسمیں تھی وہ ہمیں معلوم ہو چکی ہے، اور صفات کی جو قسمیں، صفات کے اندر صفات لازمہ، صفات عارضہ، صفات لازمہ کا ہمیں علم ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارا سبق چل رہا تھا وہ سبق تھا حروف کی تقسیم، یعنی اس سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ سیکھا ہے کہ کون سا حرف قوی پڑھا جائے گا، کون سا ضعیف پڑھا جائے گا، کون سا اقوی، کون سا قوی۔ حروف کی تقسیم دو طرح پر تھی، اول باعتبار قوت و ضعف کے، یعنی کون سا حرف قوی کون سا ضعیف، اور دوسرے باعتبار صفات کی تعداد کے، یعنی ایک حرف کے اندر کتنی صفات پائی جاتی ہیں، ایک حرف کے اندر کتنی صفات پائی جاتی ہیں۔ تو پہلی جو تقسیم تھی باعتبار قوت و ضعف کے، اس کی 5 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں: اقوی، قوی، متوسط، ضعیف، اضعف۔ یہ 5 صفات ہم پڑھ چکے، یہ 5 قسمیں تھیں۔ اقوی وہ صفات کہ جن کے اندر تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً قوی ہوں۔ دیکھیں، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھنا ہوگا کہ کون کون سی صفات قوی ہیں، کون سی ضعیف ہے۔ اگر ہمیں یہ یاد ہوگا، یہ ذہن نشین ہوگا کہ کون سی صفات قوی ہیں، کون سی ضعیف ہے، تو اسی وقت ہمیں یہ علم ہوگا کہ کون سا حرف قوی، کون سا اقوی۔ یعنی جس حرف کے اندر جو صفات پائی جا رہی ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ علم ہوگا کہ یہ قوی ہے، یہ صفات ضعیف ہے، تو پھر اس حرف کے بارے میں یہ علم ہوگا کہ یہ حرف قوی ہے، اقوی ہے، ضعیف ہے، اضعف ہے، متوسط ہے، کیا ہے۔ تو حروف کی تقسیم جو ہے قوت و باعتبار کے، اس کی 5 قسمیں تھی۔ اقوی وہ حروف ہیں جن میں تمام صفت حقیقتاً یا حکماً قوی ہو، قوی صفات ہو، چاہے جہر ہو، شدت ہو، استعلاء ہو، اطباق ہو، جو قوی صفات ہیں، متضادہ میں سے ہو یا غیر متضادہ میں سے، جتنی بھی صفتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں وہ تمام قوی ہیں، تو وہ حرف اقوی پڑھا جائے گا، یعنی اس کے اندر سب سے زیادہ قوت پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری قسم تھی قوی۔ قوی وہ حروف ہیں کہ جن کے اندر زیادہ صفتیں قوی ہوں، یعنی مثلا اگر اس کے اندر 5 صفتیں ہیں تو 5 صفات میں سے 3 قوی ہیں اور 2 ضعیف، تو وہ حرف قوی پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تیسری قسم ہے متوسط۔ متوسط کے جس کے اندر دونوں صفتیں برابر ہوں، یعنی اتنی ہی قوی ہو اتنی ہی ضعیف ہو، تو وہ متوسط پڑھا جائے گا۔ اس کو نہ تو زیادہ قوی پڑھیں گے نہ زیادہ ضعیف پڑھیں گے، بلکہ برابر کا پڑھیں گے، متوسط۔ اور چوتھی قسم ہے ضعیف۔ ضعیف وہ حروف ہیں جن میں اکثر صفات ضعیف ہوں، یعنی اگر اس کے اندر 5 صفات ہیں تو 5 صفات میں سے 3 ضعیف اور 2 قوی، تو زیادہ صفتیں ضعیف ہوئی تو اس لیے وہ حرف ضعیف ہوگا۔ اور 5ویں قسم ہے اضعاف۔ اضعاف وہ حروف ہیں کہ جن میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً ضعیف ہوں، تمام صفتیں اس کے اندر ضعیف ہو، تو وہ حرف اضعاف پڑھا جائے گا، کمزور، نہایت کمزور پڑھا جائے گا وہ حرف۔ یہ تھی حروف کی تقسیم جو تفصیل سے آپ کو سمجھایا جا چکا ہے۔ اور دوسری جو قسم تھی حروف کی وہ تھی صفات کی تعداد کے اعتبار سے۔ صفات کی تعداد کے اعتبار سے حروف کی 3 قسمیں تھیں۔
پہلی قسم 5 صفات والے حروف، یعنی ایسے حروف کے جن میں 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ دوسری 6 صفات والے حروف، یعنی ایسے حروف جن میں 6 صفات پائی جاتی ہیں۔ اور تیسری قسم 7 صفات والے حروف، اور ایسا حرف صرف ایک ہے را کہ جس کے اندر 7 صفات پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اب ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ یہ صفات جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو صفات میں ہمیں اتنا دماغ لگانا پڑ رہا ہے اور جو ہم اپنا وقت نکال رہے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے؟ چونکہ ہر چیز میں تو ہمیں فائدہ چاہیے نا، فائدہ تلاش کرنا ہے کہ بھائی فائدہ کیا ہے، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو جو ہم یہاں کلاس لے رہے ہیں، اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں اور یہ دماغ خرچ کر رہے ہیں، صفات کا جو بیان پڑھ رہے ہیں، یہ صفات پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ صفات پڑھنے کے 3 فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں 3؟ چلیے کتاب کے اندر پڑھتے ہیں 3 فائدے کیا ہیں وہ۔ اور یہ فائدے ویسے تو اجمالی طور پر میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن کتاب کے اندر باقاعدہ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا فائدے ہیں وہ۔ صفات جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں فائدے کا معلوم ہونا چاہیے کہ صفات کا فائدہ کیا ہے۔ یہ دیکھیے صفات کا فائدہ، صفات کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، ایک مخرج والے حرفوں میں جدائی پیدا کرنا۔ پہلا فائدہ یہ ہے، آپ نے جو مخارج پڑھے ہیں، مخارج 17 ہیں۔ کتنے پڑھے آپ نے؟ 17۔ حروف 29 ہیں اور مخارج 17 ہیں۔ تو بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کے مخرج ایک ایک ہیں، مثلا تا، دال، طا، تینوں کا مخرج ایک ہے، زبان کی نوک اور ثنا علیا کی جڑ، تینوں کا حرف ایک۔ تا کا بھی مخرج وہی ہے، زبان کی نوک، ثنا علیا کی جڑ، اور طا کا بھی وہی ہے، دال کا بھی وہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ثا، ذال، ظا، تینوں کا مخرج ایک ہے، زبان کی نوک، ثنا علیا کا کنارہ۔ ٹھیک ہے، زا، سین، صاد، تینوں کا مخرج ایک ہے، زبان کی نوک اور ثنا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیا سے۔ تو اس طرح بہت سارے حروف ہیں کہ جن کے مخرج ایک ہیں۔ اب تا، دال، طا، تینوں کا مخرج ایک ہے، تینوں حروف کے نکلنے کی جگہ ایک ہے۔ جہاں سے تا نکل رہا ہے وہیں سے طا بھی نکل رہا ہے، وہیں سے دال بھی نکل رہا ہے۔ تو ان میں ہمیں فرق کیسے کرنا ہے؟ تو یہ صفات سے معلوم ہوگا۔ صفات اگر ہمیں یاد ہے، صفات اگر ہم نے پڑھی ہے اور سمجھی ہے، تو ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ تینوں کا مخرج ایک ہے، تو ان میں فرق کیسے کیا جائے گا، ان میں جدائی کیسے کی جائے گی۔ تو صفات کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک مخرج والے حرفوں میں جدائی پیدا کرنا، صفات کے ذریعے سے جدائی پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور وہ آگے بیان آ رہا ہے کہ کس طرح سے جدائی پیدا ہوگی، وہاں تفصیل سے آپ پڑھیں گے۔ فی الحال یہاں یاد رکھیں کہ صفات کا پہلا فائدہ کہ جن حرفوں کے مخرج ایک ہیں ان کے اندر جدائی پیدا کرنا ہے، ان کو الگ الگ کرنا ہے، یہ صفات ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ تو پہلا فائدہ کتنا بڑا فائدہ ہے نا یہ، کہ ہم نے مخرج پڑھ لیے، وہی دال کا ہے، وہی تا کا ہے، وہی طا کا ہے، لیکن اب ان کے اندر فرق کیسے کرنا ہے تو اس صفات سے ہمیں معلوم ہوگا۔ صفات سے ان حروف کے اندر جدائی پیدا کرنی ہے۔ تو پہلا فائدہ ہے صفات کا، ایک مخرج والے حرفوں میں جدائی پیدا کرنا۔ نمبر 2، قوی اور ضعیف حرفوں کی پہچان، اس سے ادغام کرنے نہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے کہ قوی اور ضعیف حرفوں کی پہچان ہوتی ہے۔ کون سا حرف قوی ہے، کون سا ضعیف ہے، جیسے بھی آپ نے پڑھا ہے حروف کی تقسیم کے اندر، اور اس کی قسمیں پڑھی ہیں، اقوا، قوی، ضعیف، اضعف، متوسط۔ تو صفات اگر ہمیں یاد ہوگی، صفات اگر ہم نے پڑھی ہوگی، صفات متضادہ، غیر متضادہ، اور ان میں کون سی صفات قوی ہیں، کون سی ضعیف ہیں، تو یہ اگر ہمیں یاد ہوگی اور یہ ہم نے پڑھا ہوگا تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلے گا کہ کون سا حرف قوی ہے، کون سا ضعیف ہے، کس حرف کو ہمیں قوی پڑھنا ہے، کس حرف کو ضعیف پڑھنا ہے۔
تو یہ دوسرا فائدہ ہے صفات کا کہ قوی اور ضعیف حرفوں کی پہچان، جیسا بھی آپ نے پیچھے سمجھا ہے پڑھا ہے، تو دوسرا فائدہ ہوا۔ اور تیسرا فائدہ الگ الگ مخرج والے حرفوں کی ادائیگی میں خوبصورتی پیدا کرنا، یہ تیسرا فائدہ ہے۔ جن حرفوں کے الگ الگ مخرج ہیں، یعنی بعض حرف تو ایسے ہیں کہ ان کے ایک ایک مخرج، جیسے ابھی میں نے بتلایا آپ کو تا دال طا ثا زال ظا، اور بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کے مخرج الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مخرج کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ ضاد ہے، ضاد مخرج الگ ہے، ٹھیک ہے، قاف مخرج الگ ہے۔ تو جن حرفوں کے مخرج الگ الگ ہیں ان حرفوں کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا، یہ صفات کا تیسرا فائدہ ہے۔ خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی؟ کہ جو حرف، جن حرفوں کے مخرج الگ الگ ہیں ان کے اندر جب ہم صفات دیکھیں گے تو ان صفات کے ذریعے سے ان حروف کے اندر خوبصورتی پیدا کی جائے گی۔ یعنی جو حدیث پاک کے اندر ہم نے پڑھا زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن پاک کو زینت بخشو اپنی آوازوں کے ذریعے سے، تو صفات ہمیں معلوم ہوں گی، قوی صفات کا ہمیں علم ہوگا، ضعیف صفات کا ہمیں علم ہوگا، تو اس کے ذریعے سے جو حروف ہیں ان کے اندر خوبصورتی پیدا کی جائے گی، اپنی آواز کو زینت بخشی جائے گی۔ یہ صفات کے 3 فائدے ہوئے، ٹھیک ہے۔ پہلا فائدہ ایک مخرج والے حرفوں میں جدائی پیدا کرنا، دوسرا فائدہ قوی اور ضعیف حرفوں کی پہچان، اور تیسرا فائدہ الگ الگ مخرج والے حرفوں کی ادائیگی میں خوبصورتی پیدا کرنا۔ یہ ہوا صفات کا فائدہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی صفات جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے، اس کا ہمیں علم ہو چکا ہے۔ صفات معلوم کرنے کا طریقہ یہ یہاں کتاب میں ہمارے سامنے آ چکا ہے، لیکن یہ سب چیزیں میں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھا چکا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے توجہ سے سنا ہوگا تو ضرور آپ کو یاد ہوگا اور آپ کے ذہن میں بھی آ گیا ہوگا۔ صفات معلوم کرنے کا طریقہ یہ بہت اچھی طرح سے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، یعنی کس حرف کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں اس کا ہمیں کس طرح سے پتہ کرنا ہے، تو یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ لیکن چلیے یہاں بھی آپ پڑھ لیتے ہیں، جب کتاب کے اندر پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا بتلایا ہے صفات معلوم کرنے کا طریقہ۔ کسی بھی حرف کی صفات معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن صفتوں کے حرفوں کے مجموعے ذکر کیے گئے ہیں پہلے انہیں خوب اچھی طرح یاد کر لو، پھر جس حرف کے متعلق یہ معلوم کرنا ہو کہ اس میں کون کون سی صفات ہیں تو ترتیب وار ہر مجموعے کو پڑھو اور دیکھو یہ حرف اس مجموعے میں ہے یا نہیں۔ اگر اس مجموعے میں ہے تو اس میں وہی صفت ہوگی، اور اگر اس مجموعے میں نہیں ہے تو پھر اس کی ضد ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں نا، سمجھ چکے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے، یاد بھی ہے، چونکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ کسی بھی حرف کا، بھائی ہم نے جو صفات کا بیان پڑھا ہے، صفات متضادہ، صفات متضادہ 10 صفات ہیں، اور ان 10 صفات کے 5 جوڑے ہیں، یعنی ہر صفت کا جوڑا ہے۔ جیسے ہمس جہر یہ جوڑا ہے، اور شدت رخوت جوڑا ہے، استعلاء استفال جوڑا ہے، تو یہ سب جوڑے ہیں۔ تو اب ہمیں کسی بھی حرف کے اندر صفت دیکھنی ہے کہ اس کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں، تو اس کا طریقہ یہ بتلا رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے مجموعے پڑھے ہیں ان مجموعوں کو پڑھ لیں۔ مثلا جیم کو لے لو، جیم کی ہمیں صفت معلوم کرنی ہے تو سب سے پہلا مجموعہ کس کا پڑھا ہے ہم نے؟ ہمس کا۔ ہمس کا حروف کیا ہے؟ فحثہ شخص سکت، تو فحثہ شخص سکت اس مجموعے کے اندر جیم نہیں ہے، تو جب ہمس کے اندر جیم نہیں ہے ہمس کے حروف کے اندر تو اس کی ضد جہر اس کے اندر پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلے،
دوسرا مجموعہ ہے شدت کا، اجید و قطن بکت، اجید و قطن بکت میں جیم موجود ہے، تو لہذا دوسری صفت اس کے اندر کون سی ہوئی؟ شدت۔ اور اب آگے چلیں، استعلاء کا مجموعہ خصہ ضغط قز میں جیم نہیں ہے۔ جب استعلاء کے حروف میں جیم نہیں ہے تو اس کی ضد استفال اس کے اندر پائی جائے گی، اور صت ضد جو اطباق کے حروف ہیں ان میں جیم نہیں ہے تو اس کی ضد انفتاح پائی جائے گی۔ فر من لبن میں جیم نہیں ہے تو اس کی ضد اسمات پائی جائے گی، یہ متضادہ ہو گئی۔ اب آگے غیر متضادہ میں قطب جدن میں جیم ہے تو اس کے اندر قلقلہ پائی جائے گی، لہذا اس کے اندر ٹوٹل 6 صفات ہو گئی۔ جیم کے اندر کتنی ہو گئی؟ 6 صفات ہو گئی۔ پہلی کون سی؟ ہمس، دوسری شدت، تیسری استفال، چوتھی انفتاح، اور پانچویں اسمات، چھٹی قلقلہ۔ تو کسی بھی حرف کے اندر ہمیں صفات جاننی ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ مجموعہ کو پڑھیں گے، مجموعے میں دیکھیں گے کہ وہ حرف ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہی صفت پائی جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو اس کی ضد پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ مثال دے دی گئی ہے، باقی اس سے ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے صفات معلوم کرنے کا طریقہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں صفات ممیزہ کا بیان۔ صفات ممیزہ کا بیان شروع کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صفات ممیزہ دیکھیے، ہم شروع میں چلے جاتے ہیں۔ صفات لازمہ کی اول کتنی قسمیں تھی؟ 2۔ سب سے پہلے صفات کی کتنی قسمیں؟ صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ ٹھیک ہے، پھر صفات لازمہ کتنی تھی؟ 17۔ صفات لازمہ کی، صفات لازمہ ہو یا عارضہ دونوں کی کتنی قسمیں تھی؟ 2، متضادہ غیر متضادہ۔ تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں سے ہم پڑھیں، صفات لازمہ کی اول 2 قسمیں متضادہ غیر متضادہ، پھر صفات لازمہ متضادہ ہوں یا غیر متضادہ دونوں کی 2 قسمیں ہیں۔ یہاں سے آج کا سبق، صفات لازمہ متضادہ ہوں یا غیر متضادہ ہوں دونوں کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفات ممیزہ، نمبر 2 صفات مشترکہ، یہ 2 صفات ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ شروع میں صفات کی 2 قسمیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ، پھر صفات لازمہ یا عارضہ دونوں کی 2 قسمیں، متضادہ غیر متضادہ، پھر صفات لازمہ متضادہ ہو یا غیر متضادہ دونوں کی 2 قسمیں ہیں، صفات ممیزہ، صفات مشترکہ۔ اب اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ صفات ممیزہ کے معنی ہے جدا کرنے والی۔ یہ ہے جو صفات کا آپ نے پہلا فائدہ پڑھا نا، کہ ایک مخرج والے حروف کے اندر جدائی پیدا کرنا، وہ صفات ممیزہ کا کام ہے۔ یہاں سے اب وہ شروع ہو رہا ہے کہ ایک حرف کے ایک مخرج والے حروف میں جدائی کس طرح سے پیدا کرنی ہے۔ تو یہ جو قسم ہے ممیزہ، ان حروف کے اندر جن حروف کے مخرج ایک ہیں ان کو الگ الگ کیسے کرنا ہے، ان کے اندر جدائیگی کیسے کرنی ہے، تو یہ صفات ممیزہ کا کام ہے۔ لہذا صفات ممیزہ کو بھی اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا ہے۔ صفات ممیزہ کے معنی جدا کرنے والی صفات۔ صفات ممیزہ وہ صفات ہیں جن کے ذریعے ایک مخرج کے 2 یا 3 حرفوں کا الگ الگ اور جدا ہونا معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، ایک مخرج کے 2 حرف ہوں یا 3 حرف ہوں۔ 3 حرف جیسے میں نے بتلایا، تا دال طا ثا ذال ضا زا سین صاد، 3 حرف والے۔ 2 حرف والے جیسے عین حا غین خا حمزہ ہا، تو یہ 2 حرف والے اس طرح سے۔ تو ان کے اندر ہمیں جدائی کی کرنی ہے، وہ صفات ممیزہ کے ذریعے سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 صفات مشترکہ۔ صفات مشترکہ وہ صفات ہیں جو ایک مخرج کے تمام حرفوں میں پائی جائے، ایک مخرج کے تمام حرفوں میں۔
جیسے حمزہ ہا، حمزہ ہا کا کیا مخرج ہے؟ ایک ہی مخرج ہے، اقصائے حلق یعنی حلقہ سینے کی طرف والا حصہ، حمزہ کا بھی وہی مخرج ہے اور ہا کا بھی وہی مخرج ہے، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ اور ہا میں دونوں صفات، دونوں حرفوں کے اندر جو صفات ہیں وہ مشترکہ ہیں، یعنی جو صفات حمزہ کے اندر ہیں وہی صفات ہا کے بھی اندر ہیں، تو دونوں حرفوں میں صفات مشترک ہیں تو وہ صفات مشترکہ کہلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک مخرج والے حروف میں جدائی پیدا کرنا صفات ممیزہ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک مخرج والے حروف میں جو صفات مشترک ہے وہ مشترکہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جیسے حمزہ کی مثال دے دی، لیکن اس کے علاوہ جو بھی حروف ایسے ہوں کہ ان کا مخرج ایک ہے اور ان کے اندر تمام صفات مشترک ہیں تو وہ صفات مشترکہ کہلاتی ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو صفات مشترکہ وہ صفات ہیں جو ایک مخرج کے تمام حرفوں میں پائی جائے، جیسے حمزہ ہا میں استفال، انفتاح، اسمات، اور تا دال تا میں شدت اور اسمات وغیرہ۔ اب دیکھیں حمزہ اور ہاں میں جو صفات مشترک ہیں وہ کون کون سے؟ استفال، انفتاح، اسمات۔ حمزہ کے اندر بھی استفال ہے اور ہاں کے اندر بھی استفال ہے، چونکہ استفال کی ضد کیا ہے؟ استعلا۔ استعلا کے حروف کیا ہیں؟ خصہ، ضغط، انقذ۔ خصہ، ضغط، انقذ میں نہ ہا ہے نہ حمزہ ہے، تو لہذا دونوں حرفوں کے اندر کیا پائی گئی؟ استفال۔ استفال میں دونوں حرف کیا ہوئے؟ مشترک، لہذا اس کے اندر اس صفات مشترکہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ انفتاح، صت، ضد یعنی اطباق کے جو حروف ہیں صاد، طا، ضاد، ظا، ان میں نہ ہا ہے نہ حمزہ ہے، لہذا ان کے اندر کیا پائی جائے گی؟ انفتاح۔ تو حمزہ کے بھی اندر انفتاح اور ہا کے اندر بھی، تو انفتاح میں بھی دونوں مشترک، اسمات میں بھی دونوں مشترک۔ غرض ایک مخرج والے حروف کے اندر جو صفات مشترک ہوگی تو وہ مشترکہ کہلائے گی۔ اسی طرح سے طا، دال، تا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شدت اور اسمات میں یہ حروف مشترک ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ صفات ممیزہ کا فائدہ۔ اب صفات ممیزہ کا فائدہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کو تفصیل سے آگے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے جدائی کی ہے۔ صفات ممیزہ کا فائدہ، تم نے صفات کے 3 فائدے یاد کر لیے ہیں، کر لیے نا؟ ابھی یاد کیے ہیں، اوپر سب سے پہلے جو صفات کے فائدے پڑھے ہیں وہ 3 فائدے، تو اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں صاحب کتاب کہ تم نے صفات کے 3 فائدے یاد کر لیے ہیں، یاد کر لیے نا؟ جن میں سے پہلا فائدہ ایک مخرج والے حرفوں میں جدائی پیدا کرنا صفات ممیزہ ہی کا کام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہاں آپ نے پڑھ لیا، یعنی ایک مخرج والے حرفوں کی آوازوں میں فرق صفات ممیزہ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صفات ممیزہ اگر نہ ہوتی، دیکھیں آگے کیا بتا رہے ہیں، اگر صفات ممیزہ نہ ہوتی تو حرفوں کی آوازیں سننے میں ایک جیسی ہو جاتی، جیسا کہ چوپائیوں کی آوازیں ہیں کہ ان میں کسی حرف کا پتہ نہیں چلتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی ایک مخرج والے جو حروف ہیں، یعنی تا بھی وہیں سے نکل رہا ہے، طا بھی وہیں سے نکل رہا ہے اور دال بھی وہیں سے نکل رہا ہے، تینوں حروف جب وہیں سے نکل رہے ہیں، مخرج دونوں کا ایک، زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، تو اگر صفات ممیزہ نہ ہوتی جس سے ان کے درمیان جدائی کی جائے گی، جدائی پیدا ہوتی ہے، تو پھر تینوں حرفوں کی آواز ایک جیسی ہو جاتی، کوئی فرق نہ ہوتا، اور جب تینوں حرفوں کی آواز ایک جیسی ہو جاتی تو پھر حرف کے سمجھنے میں حرف کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون سا حرف پڑھا جا رہا ہے۔ جیسے مثال دینے کی، جیسے چوپائے ہیں، چوپائے گائے، بیل، بھینس، بکری، یہ سب جو بولتے ہیں،
یہ بولتے ہیں تو ان کا کچھ پتہ لگتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں، کون سا حرف نکال رہے ہیں؟ کچھ نہیں پتہ لگتا نا، ایک جیسی آواز ہے، یوں نہیں پتہ لگتا کون سا حرف نکال رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ صفت ممیزہ نہ ہوتی تو پھر جن حرفوں کے مخرج ایک ہیں ان کے اندر فرق نہ ہوتا، تو یہ کام صفت ممیزہ ہی کا ہے، اور جب فرق نہیں ہوتا تو پھر ان کی ادائیگی بھی صحیح نہیں ہوتی۔ تا، دال، طا، تو صفات ممیزہ کے ذریعے سے ان حرف کے اندر جدائیگی پیدا کی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے صفات ممیزہ کا فائدہ۔ ایک حرف، چلیے یہاں سے اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے۔ یہ جتنی بات ابھی میں نے کی ہے یہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ صفات کے ہمیں فائدہ یاد کرنا ہے، اوپر جو پڑھا نا ہم نے صفات کے جو فائدے ہیں، صفات کا فائدہ بھی ہمیں یاد کرنا ہے، ذہن نشین رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صفات کا فائدہ یاد کرنے کے بعد صفات ممیزہ کا جو بیان شروع ہوتا ہے تو ان کی قسمیں بھی یاد کرنی ہے۔ صفات ممیزہ، صفات مشترکہ، یہ صفات لازمہ ہی کی قسمیں ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ ہو یا غیر متضادہ، یہ ان کی قسم ہے۔ صفات ممیزہ، صفات مشترکہ۔ تو صفات ممیزہ کا فائدہ ابھی آپ کو سمجھایا کہ ایک مخرج والے حرفوں کے اندر صفات ممیزہ سے جدائیگی پیدا کی جاتی ہے، فرق پیدا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صفات ممیزہ کا کام ہے۔ اور صفات مشترکہ ایک مخرج والے حرفوں میں جو صفات مشترک ہے تو وہ مشترکہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک مخرج والے حرفوں میں جو صفات پائی جاتی ہیں ان کو مشترکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے جو ہے ایک مخرج والے جو حروف ہیں ان میں جدائی کس طرح سے کی جاتی ہے، ان میں فرق کیسے کیا جاتا ہے، تو وہ 4 طریقوں سے ان کو ممتاز اور جدا کیا جاتا ہے، 4 طریقوں سے۔ وہ 4 طریقے کیا ہیں؟ ان 4 طریقوں کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر سمجھیں گے۔ تب تک جو اب تک سبق پڑھا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور فائدہ کیوں نہ ہو کہ ہم سب کی فکر اور کوشش یہ ہے کہ اللہ کا مقدس کلام درست پڑھا جانے لگے، اور اللہ نے جس طرح سے اس کو نازل کیا ہے اس طرح سے پڑھنے کی ہمارے اندر فکر ہو جائے۔ اسی فکر کو لے کر کے ہم سب یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور یہ کلاس کا جو سلسلہ ہے تو لہذا جو آج کا سبق ہے اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، مجھے پرسنل پر بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کسی طرح کی کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، جو سمجھ میں نہ آیا ہو اس کو آپ سمجھ لیں۔ پڑھائی کے اندر، تعلیم کے اندر کسی طرح کی شرمائی نہیں ہونی چاہیے۔ شرمائی کی وجہ سے جو سیکھنا ہوتا ہے اس کے اندر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ جو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو آپ مجھے کسی بھی وقت پرسنل پر، گروپ میں، یا جیسے بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن دھیان سے، توجہ سے، جنہوں نے یہ کتاب پہلے بھی پڑھی ہے صفات کا بیان، اس وقت ان کو اگر مثلا 20% سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اب کافی حد تک ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اور اسی طرح سے آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں، پابندی سے کلاس لیتے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ صفات کا بیان آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا، اور صفات کا فائدہ وہ آپ پڑھ ہی رہے ہیں کہ فائدہ کیا ہے، تو لہذا اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پابندی کے ساتھ کلاس کو جوائن کرتے رہیں۔ ہفتے میں ایک کلاس ہے اصول التجوید حصہ دوم کی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔